الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک و صحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و صحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، اولاد، الغرض ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے، آپ کی محفل میں بیٹھے تھے، تو عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، کچھ اور آگے بڑھو، ابھی تمہارے ایمان میں کمی ہے۔ عمر پریشان ہو گئے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ نے کہا کچھ اور آگے آؤ، ابھی بھی کمی ہے۔ الغرض عمر کہتے کہ آپ مجھے میری جان سے، میرے مال سے، میری اولاد سے، الغرض ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، اب تم کامل ایمان کو پہنچے ہو، اب تم نے کامل ایمان پا لیا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان نہیں پا سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، اولاد، الغرض ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو سوچئے کہ کیا ہماری محبت ایسی ہے صحابہ جیسی؟ کیا ہماری محبت ہے ایسی؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ ہم تو اپنی زبان سے یا دل کے اندر بھی ایک برائی کو برا کہنے والے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ایک برائی کو دیکھو ہوتے ہوئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر تم اپنی زبان سے بھی نہیں اس کو روک سکتے تو اپنے دل میں اسے برا سمجھو، اور بے شک یہ ایمان کی کمزور نشانی ہے تمہاری۔ آج ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹریفک حادثہ ہو جائے تو ہم رکتے نہیں ہیں وہاں پر، یا رکتے بھی ہیں تو صرف دیکھنے کے لیے کہ زندہ ہے کہ مر گیا، اور افسوس کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں آگے۔ اور اگر وہاں پر کوئی اور نہیں ہے تو ہم بالکل نہیں رکتے، جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ تو انسانیت کے پیش نظر، ہیومینٹی کو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو مشرکین نے اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ہماری ان سب چیزوں کو اپنا لیا ہوا ہے، اور جس کا درس ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں اور ادھر ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعا کی قبولیت میں اگر جلدی نہ کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کسی ناجائز کام کے لیے دعا نہ کی جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر پیٹ کے اندر لقمہ حرام نہ ہو تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا دو طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں جو آپ نے مانگا ہوتا ہے، یا اس کا متبادل آپ کو عطا فرما دیتے ہیں دنیا میں ہی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کو قیامت کے روز تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ اور قیامت کے روز جب اللہ اپنے بندے کے پاس ہوگا تو اپنے بندے سے کہے گا کہ میرے بندے، فلاں وقت تو نے فلاں دعا مانگی، میں نے قبول کر لی۔ بندہ کہے گا بے شک باری تعالیٰ، مجھے مل گیا سب کچھ جو تو نے کہا تھا۔ فلاں وقت تو نے یہ دعا کی، میں نے نہیں مانگی، اس کے بدل میں تمہاری میں نے یہ مشکل آسان کر دی۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ اور سن، جس کے بدلے میں تجھے میں نے دے دیا وہ تو حساب ہو گیا، اور جو نہیں دیا تجھے میں نے، اس کا صلہ یہ جنت کے انعامات ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے اپنے چہرے کو پیٹے گا اور کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اگر اس آخرت میں اتنا اچھا ثمر ہے۔ تو ویوز، میں صرف ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم دعاؤں میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور من پسند دعائیں
من پسند طریقے سے اور من پسند وقت میں قبول کروانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دعا ہم مانگیں وہ قبول ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے. ادھر ہم مانگیں، ادھر جیسے کہ اللہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت میں ہم بہت آگے ہیں. میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. میں حی اور قیوم ہوں، زندہ ہوں، جاوید ہوں، ہر وقت کا میں نظر رکھے ہوئے ہوں. مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، کچھ بھی ہے، وہاں پر ایک پرس پڑا ہوا ہے، پیسوں سے بھرا ہوا. آپ کے اندر آپ کا نفس شیطان آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو نکال لو اس میں سے ایک 5,000 10,000. آپ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس پرس میں سے 5-10 ہزار نکال لیتے ہیں. جیسے ہی نکال کر آپ اپنے اس پرس کو وہاں پر رکھتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو صحیح کرتے ہیں، کوئی ایک صاحب اندر انٹر ہو جاتے ہیں روم میں، یا کوئی اور خاتون آ جاتی ہیں، کوئی اور وہاں پر آ جاتا ہے، اور آپ کا رنگ جو ہے ایک دم سے فک ہو جاتا ہے. ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ابھی غور کیجئے گا. جو منافق ہوتا ہے نا، اس کا رنگ فک ہوتا ہے، آپ اس کو پہچان لیں گے. اچھا خیر، اس میں بعد میں آتا ہوں. تو پہلے یہ کہ وہ جب آپ ہٹے اور ساتھ ہی کسی کی انٹری ہو گئی، تو آپ کے دل کے اندر جو پہلا خیال آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر 1 منٹ پہلے یہ شخص یہاں پر انٹر ہو جاتا تو مجھے وہ دیکھ لیتا، یہ چوری کرتے ہوئے، یہ چیز اٹھاتے ہوئے، کوئی واٹس ایور، پیسے، کوئی بھی چیز ہے. اوہو، یہ تو ایسا ہو جانا تھا، ایسا ہو جانا تھا، ایسا ہو جانا تھا. اب سوچیں، آپ کو اسی وقت رب نے دیکھا ہے. آپ یہ سوچیں کہ رب نے مجھے دیکھا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے رب نے مجھے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی مجھے اس نے ٹیکسٹ کر دیا اندر کہ بندے سوچ، میں نے تیرا پردہ رکھ لیا ہے، اگر میں تیرا پردہ چاک کر دیتا، اس بندے کو اسی وقت انٹری کرا دیتا جب تو یہ کام کر رہا تھا، تو کیا کرتا؟ ہم اس وقت کو ٹال کر چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ایسے ہی رب جو ہے ہمارے بہت سے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ خود چھپا ہوا ہے. قیامت کے روز وہ اپنے اس بندے کو پاس کرے گا، اس کے شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے گا، بات سن، تو نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا. انسان کی فطرت میں نہ کرنا پہلے ہے، نہیں، وہ کہے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے. رب کہتا ہے میرے پاس گواہ بھی ہیں اس کے. وہ کہتا ہے اللہ پیش کرو گواہ، میرے کوئی گواہ نہیں ہے. تو رب زبان کو بند کر دے گا، اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے تھائز کو، ان سب چیزوں کو زبان دے دے گا. اس کے پاؤں وہ سب بولیں گے. وہ کہے گا اس میں کیا ہو گیا کہ آج میرے خلاف ہی تم گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہ گواہی دیں ہم، آج رب نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، تو آج ہم کیوں نہ بولیں، آج ہم بولیں گے، آج ہم کہیں گے. اور رب پھر کہے گا کہ اور ثبوت چاہیے؟ لو دیکھو. تو آج کل جس طرح سے آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو بڑی بڑی سکرینز، پروجیکٹرز لگے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ دیکھے گا اپنے آپ کو عمل کرتے ہوئے، اور فوراً اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھے گا کہ کہیں میرے دائیں بائیں والوں نے تو نہیں دیکھا. تو رب کہے گا بندے، اے جلد باز، دنیا میں بھی تیرے اس گناہ کے اوپر، اس تیرے کام کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا تھا،
اور تجھے اولاد بھی دی، رزق بھی دیا، سب کچھ دیا، آج پچھلے تجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، ان دائیں بائیں والوں کو نہیں علم۔ پھر وہ کہے گا رب معاف کر دے بس۔ تو رب کہتے یہی تو میں چاہتا ہوں، یہی تو میں تب بھی چاہتا تھا کہ جب تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو وہاں پر بھی مجھ سے معافی مانگ، مجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، استغفار کرتے رہے، لیکن تو نے دنیا کی لاہ و لاب کے اندر بھول گیا مجھے۔ تو صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو آسان سی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، کمرہ امتحان میں جب آپ پیپر کرتے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ جب اٹیمپٹ کرتا ہے، ہم بھی اسی دور سے گزر کے آئے ہیں یہاں پر، تو میرے جو سننے والے ہیں سب کو اس بات کی سمجھ آئے گی اچھی۔ جب وہ کویسچن اٹیمپٹ کرتا ہے، 5 کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور اس کو کتنے کویسچن اس نے اٹیمپٹ کیے پراپر اور کتنے اس نے پکڑ دکڑ کے کیے اور کیا ہوا واٹس ایور، وہ جانتا ہوتا ہے۔ جب گھر آتا ہے اس کے گھر والے پوچھتے ہیں ہاؤ واز یور پیپر، کہتے ہیں گڈ، فائن، ان کو اچھے کی آواز دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے رزلٹ آنے کا دن نزدیک آتے ہیں تو اس کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تو 3 سوال کیے تھے، 2 تو میں نے ایسے ٹیبے لگا کے کیے تھے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ پیپر جو ہے نا کافی ٹف تھا، اس میں کچھ پرابلم ہوگی ہے، میں شاید اس میں میرے نمبر کم آئے۔ ایسے کرتے کرتے ان کا مائنڈ پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے سب کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میری فیسلٹیز نہ چھن جائیں، مجھ سے موٹر سائیکل نہ لے لی جائے، میری پاکٹ منی نہ مجھ سے لے لی جائے، کم کر دی جائے، مجھے گھومنے پھرنے کے لیے نہ کہ جائے، 2 ماہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے رزلٹ کے اندر کا، وہ میرا کہیں ریکریشنز میری خراب نہ ہو جائیں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو بہکا لوں، ان کو بہلا لوں۔ اب جب فائنل ڈے آتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب تو سامنے آ جائے نا رزلٹ، وہ ان کو مینٹلی اس کام کے لیے پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ میں فیل بھی ہو سکتا ہوں، میرے نمبر بھی کم آ سکتے ہیں۔ تو یہی حال انسان کا ہے کہ ہم یہاں پر ایک عمل کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہیں پیش ہونا ہے۔ میں نے 1-2 لیکچرز کے اندر پہلے لیکچر کے اندر غالباً آپ سے کہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا، روز آخرت پر ایمان۔ اگر آپ کو روز آخرت پر ایمان ہے تو پھر باقی کے معاملات کافی آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا آپ کے اندر فلسفہ یقین نہیں ہے، تو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہیے، کوئی ایشو نہیں ہے، لگے رہیں۔ جب اس نے پکڑ کر لینی ہے تو کر لینی ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں کروڑوں روپے لگاتے ہیں اپنے گھر کے اوپر، اور جیسے ہی اپنے گھر کے اندر سٹیپ ان کرتے ہیں، 1 پاؤں کا اندر ہوتا ہے، 1 پاؤں کا باہر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی زندگی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل، وہ کہتے ہیں وہ ان کی جو دولت ہے وہ کس کے لیے رہ جاتی ہے، وہ کس کے لیے ہو جاتی ہے، وہ سب بیکار، سب ختم۔ تو زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس کو چلائیں۔ زندگی وہ ہے جو رب کے لیے ہو، زندگی وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے جو زمین اور آسمانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ تو کوئی بھی کام کیجئے تو یہ سوچئے کہ رب دیکھ رہا ہے اور رب موجود ہے ہر جگہ پر، ہمیں اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور منافق کی بات ایک چیز ہے، ایک ہے مومن، ایک ہے مشرک، ایک ہے منافق۔ منافق کی 4 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، فجر اور عشاء کی نماز اس پر بھاری پڑتی ہے۔ تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ صرف اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، کیا ہمارے اندر وہ چیز ہے؟ تو معذرت کے ساتھ اگر آپ ان 4 چیزوں کو ایک بیس بنا کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم تھوڑے تھوڑے یا پورے کے پورے منافق ہیں۔ دکھاوے کی نمازیں،
دکھاوے کی عبادات، دکھاوے کی چیزیں. میں ایک بڑی ہی ایک دل کو ایک ہلانے والی حدیث ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ایک انسان کے اعمال پیش کرو مجھے. فرشتے انسان کے جو نیک اعمال ہیں رب کو پیش کریں گے. رب کہے گا اس کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو. تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ سارے جو اعمال ہیں ہمارے ناقص علم کے مطابق تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ نیک اعمال تھے، تو آپ نے ان کو کیوں رکھ لیا، ان کو کیوں چھڑوا دیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں آج صرف وہ عمل قبول کروں گا جو خالصتاً میرے لیے کیا گیا ہوگا، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوا ہوگا، نمود و نمائش ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگا، کٹ جائے گا. تو ذرا سوچئے ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں جو آفیسز میں ہوتے ہیں یا مارکیٹس میں ہوتے ہیں، بزنس کے اندر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میرے نالج میں آتا ہے، وہ چیز جو مجھے پتہ چلتی رہتی ہے وہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو چلیں جی آئیں جی نماز پڑھیں، آئیں جی نماز پڑھیں، نماز کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ گھر آتے ہیں عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹی وی لگا کے دیکھتے رہتے ہیں. فجر کی نماز کیونکہ وہ بھی اندھیرے میں نماز ہے اس لیے وہ بھی سوئے رہتے ہیں. تو وہ 3 نمازیں جو دکھاوے کی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. 2 نمازیں جو رب کے خالصتاً چھپے ہوئے اندھیرے میں ہیں اس کے لیے ان کو کوئی نہیں ہوتا. گھر میں میاں بیوی ہیں تو اگر شوہر نمازی ہے تو اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ اٹھ بلی مانس نماز پڑھ لے. وہ کہتی ہے آپ اپنی نمازیں سیدھی کریں، یہ تبلیغیں اپنی کریں، مجھے نہ سنائیں. میرے پاس آ کے مجھے وہ مرد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیگم کو آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے نا وہ نماز کی دعوت کے لیے اٹھایا تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ تسی ہن پڑھنی شروع کی ہے تو میں تے کدوں دی پڑھنی بھی ہیں، بس تسی اپنی پڑھو، میری فکر نہ کر، پڑھ لاں گی میں نے کہا بس آپ کا کام اتنا ہے. جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ اس کو ہلکا سا اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے ہلا کر کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لو. اس کے بعد بس آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے دعوت دے دی. توفیق اب رب کی طرف سے ہے. رب چاہے گا تو اس کو توفیق ہوگی، رب نہیں چاہے گا تو اس کو توفیق نہیں ہوگی. نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق من جانب اللہ ہے. تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں نیکی کی توفیق دے، نیکی کے راستے میں آنے کی توفیق دے. ایک انسان جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کے فاصلے کے اوپر جنت رہ جاتی ہے. اچانک اس کی تقدیر آڑے آتی ہے کیونکہ اس کا جو تقدیر کے اندر انجام تھا وہ خیر پہ نہیں تھا، انجام بد تھا. اس کا اعمال اچھے تھے، انجام بد تھا. تو اس سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلطی، اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، تکبر، واٹس ایپ، کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے وہ تمام کے تمام جو نیک اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اعمال جو ہیں وہ بد ہوتے ہیں اور اس کا انجام خیر کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ چلتا جاتا ہے، ایک ہاتھ کے فاصلے کے اوپر رہ جاتی ہے جہنم. اسی وقت رب جو ہے اس کی تقدیر کو آڑے لاتا ہے اور اس سے کوئی نیکی کا ایسا کام کروا دیتا ہے کہ وہ اس کی تقدیر جو ہے اس کو کھینچ کر جنت کی طرف لے جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر تھریٹ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. تو وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل کے اندر دھنس چکے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ چھوڑ دیں اس کو اور اچھے انجام کی خاطر جو ہے کوئی نیکی کا کام کرنے کی کوشش کریں، خیر الناس بننے کی کوشش کریں. اور جو اپنے آپ کو عالم فاضل اور بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہم سے تو کوئی شائبہ ہی نہیں ہے غلطی کا، تو ان کو فکر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کر رہا کہ تمہیں نیک اعمال کی ترغیب دیے جا رہا ہے اور تمہارا انجام اس نے خیر پہ نہیں لکھا ہوا. تو ڈرو، استغفار کرو اور اپنے آپ کو اور زیادہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ کرو.
میری یہی درخواست ہے آپ سے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ جائیں اور سوچیں سارے دن کو. صبح میں کب اٹھا، کیا میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد کے میرے معاملات کیا تھے، سارا دن میں نے کتنے اچھائی کے کام کیے، کتنے کا میں نے دل دکھایا، کتنے کی میں نے دل آزاری کی، کتنی حق تلفی کی، کون سا میں نے حرام کیا، کون سا میں نے کیا کیا. وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھیں، اور دیکھیں کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، اچھے کاموں والا یا برے کاموں والا. جو بھی ہے اپنے رب سے استغفار کر کے پھر اپنے بستر پہ جائیں، سونے کے لیے آنکھیں بند کریں اور رب سے معافی مانگ کے سوئیں کہ رب میں تجھ پر ایمان لے کر آیا، تیرے نبی پر ایمان لے کر آیا، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عیسیٰ تیرا امر ہے، بالکل امر اللہ رو اللہ ہیں. میں ایمان لے کر آتا ہوں ہر چیز کے اوپر. اللہ آج تک کی جتنے بھی گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں تو مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کی جو زندگی ہے میری تو بہتری کی طرف لے آ. اور اگر صبح میری نیند کھل جائے تو ایمان کے ساتھ مجھے اٹھا دینا، نماز پڑھا دینا. صرف اٹھانے کی دعا نہ کیا کرے رب سے کہ رب مجھے اٹھا دے. یہ ابلیس جو ہے نا، یہ اس وقت ناک کے پھندنے میں بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر اور لوریاں دے رہا ہوتا ہے. اذان کی آواز کان میں آ جائے گی، اب کی آنکھ کھل گئی، اللہ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے کہا تو اٹھا دینا، اٹھ گیا. اب وہ کہے گا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہوا ہے جماعت ہونے میں بھی، اگر خاتون ہے تو ابھی تو بہت ٹائم ہے جی، پڑھ لوں گی نماز میں. تو اس طرح کرتے کرتے وہ 7 بجا دے گا آپ کی. جب سورج سر پہ آ جائے گا پھر وہ آپ کے کان کے اندر پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے کہ میں تجھے سلانے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف اس کام کے لیے آیا تھا، میرا کام پورا ہو گیا. ایک بزرگ تھے، ان کو ابلیس نے ایسے ہی جو ہے وہ ایک دن، وہ نماز بڑی پکی کے رکھتے تھے، فجر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ ان کے پیچھے چڑھ پڑا. اس نے ایک روز ان کو غافل کر دیا اور ان کی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی. وہ اتنا روئے، سارا دن رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، اپنے رب کے سامنے گریہ کرتے رہے. اگلے دن بالکل فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر ہوا تو ان کی نیند کھل گئی. وہ خبیث ابلیس ان کی اندر اس سے آیا، اس نے کہا کہ اٹھ جا. کہا کہ تو نے مجھے کیوں اٹھا دیا، تو میری نماز ضائع کرنے کے در پہ تھا. اس نے کہا کہ تو کل اتنا زیادہ رویا ہے، اتنا زیادہ گریہ زاری کی ہے، تو نے ایک نماز کی خاطر کہ رب نے تجھے لا تعداد نمازوں کا ثواب دے دیا، 70 نمازوں کا تجھے ثواب دے دیا. میں تیری ایک نماز ضائع کرنے کے لیے آیا، تو نے 70 نمازیں لے لی، ایک ہی پڑھ، بس ایک کا ہی ثواب لے جا. تو یہ خبیث ہمارے نیک اعمال کے پیچھے ہوتا ہے. آپ نیکی کی کوشش کریں گے، یہ ڈیفینیٹلی آپ کے راستے میں آئے گا، آپ کو روکے گا، مشکل آئے گی، اور آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا. یا جب میں برے کام کرتا تھا، یا میں نماز کی طرف نہیں تھا، قرآن کی طرف نہیں تھا، میرا کوئی اتنا رجحان نہیں تھا، میں ریلیجس نہیں تھا، تو میرے سارے کام ہوتے تھے. اب جب سے میں نے نمازیں شروع کی ہیں، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ذکر اذکار کرنا شروع کیا، رب کے اوپر میرا یقین بننا شروع ہے، ہر کام تنگی ہو گئی ہے، یہ بھی بند ہو گیا، یہ بھی بند ہو گیا، یہ بھی بند ہو گیا. تو وہاں پر رب آزما رہا ہوتا ہے اور ابلیس جو ہے وہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. خیر اور شر کے درمیان ٹسل ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اور جو مصیبت آئی ہوتی ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، ادھر سے دعا زور لگا رہی ہوتی ہے، ادھر سے مصیبت زور لگا رہی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. اگر دعا مضبوط ہے تو مصیبت ٹل جائے گی، اگر دعا کمزور کی گئی ہے، کم کی گئی ہے تو مصیبت غالب آ جائے گی. اور اگر دونوں برابر ہیں تو دونوں ایک جگہ پہ رکے رہیں گے، وہ اس کو روکے رکھے گی وہاں پر. تو اپنے اللہ سے ہر وقت خیر کی دعا کیجیے، اپنے اللہ سے ہر وقت خیر مانگیے، اور اپنے اللہ سے ہر وقت جو ہے اس کی نگاہ کرم مانگیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبا سلسلہ نہ یہ ہوا کرے، تاکہ آپ لوگوں کو، کچھ فرینڈز نے سجیشنز بھی دی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ذرا اختصار میں لے کر آئیے تاکہ ہم اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس کو ایک مکمل طور پر اس کو دیکھ سکیں اور سن سکیں. اور جب یہ بہت زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے اس کے لیے تھوڑا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری تشنگی رہتی ہے.
تو انشاءاللہ میں نے اب اس کو ان کی رائے کو پسند کیا ہے، اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ 25 منٹس کے اندر ہم آپ کو جو ہے نا یہ چیز ڈیلیور کریں، چاہے فریکوینٹ آپ کو ملتے رہیں، کم از کم آپ ایک کچھ کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کے اندر آئے اور اس کو آپ اپنے اندر اتاریں اور اس کو سمجھیں۔ تو آج کی جو پریویو کے اندر جو چلتی ہوئی بات ہے وہ ساری میں آپ کو جلدی سے ریکال کر دوں کہ صرف منافق ہونے کے لیے آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ایک تو نہ شکری نہ کریں، اور دوسرا منافق نہ بنیں۔ منافق کی 4 نشانیاں میں نے بتا دیں کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، اور فجر اور عشاء کی نماز اس کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے ٹٹولیے، جس طرح سے میں نے ایک لیکچر میں آپ کو بولا پہلے میں کہ انسان کے اندر 4 ٹیکنیکل خرابیاں ہیں۔ ایک وہ جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، نہ شکرا ہے، اور کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر فوکس کیجئے، اور عبادات جو ہے وہ صلہ لینے کے لیے نہ کریں، عبادت کو صلے کے لیے نہ کریں، رب کے لیے کریں کہ رب تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، دیٹس اٹ، تو چاہیے مجھے، تیرے نبی کا نگاہ کرم چاہیے، تیری نگاہ کرم چاہیے، تو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا اور سب کچھ بہتری ہو جائے گی۔ اور میری آپ سے بہت خاص دعا ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اندر جو ہے وہ بے جا دخل اندازیاں چھوڑ دیجیے، بے جا ان کی لائف کے اندر انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی پہ فوکس کیجئے، اپنی لائف کو فوکس کیجئے، اس کو دیکھیے۔ ہمارے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کو ہمیں خود اپنے آپ کو سمیت ہم سب کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی غلطیوں سے اصلاح کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سرکل کے لیے، اپنی جو دنیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا وہی ہے جس میں آپ گھومتے ہیں، موو کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ کی آواز اچھی ہو گئی ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو سمجھیے رب کی طرف بھی آپ کی نگاہ ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ کی امان میں دیے آپ کو، فی امان اللہ۔